دل کے بہلانے کے لیے باتیں بہت جمع کے لوگ کرتے ہیں، بات بیٹھ کے سامنے بات کرے تو جب بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن پاک کے دلائل ہیں، احادیث ہے، اور پھر بزرگان دین کی بات ہے، اور پھر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں علانیہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اب کوئی بات ہی نہیں رہی تحقیق کرنے کی، یعنی تحقیق ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا بولنا، یہ دل کے اندر ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیٹھی نہ حضرت علی کی محبت بیٹھی۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا، مولانا روم کے ماہر چلے گئے، میں ان کو سناتا تھا، ہم چلے گئے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ مولانا روم فرمایا گرفتار صدیق و علی تو چے دانی حق غافلی، تو ابوبکر صدیق اور حضرت علی میں گرفتار ہے ابھی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی صدیق اکبر کی شان بیان کر کے مولا علی سے بغض رکھ رہا، کوئی مولا علی کی شان بیان کر کے صدیق اکبر سے بغض رکھ رہا، تو دونوں بھی گرفتار ہیں اور ان کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ جو جلسہ مناتے ہیں، اس میں یہ بات طے شدہ ہے، کسی کو اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو حوالے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں، جو سنی مسجد ہے، ہر مقام پہ یہ بولا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اب بلا فصل کا جہاں تک معاملہ ہے، اس لیے بولا جا رہا ہے بلا فصل کہ خلفائے راشدین ہی کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین ہی کہا جاتا ہے۔ سرکار بھی تو فرمانا علیکم بسنتی خلفائے راشدین، ہے نا؟ تو سبھی سرکار کے خلیفہ ہیں، لیکن اس میں فتنہ پیدا کر دیے منافقین اور رافضی کہ پہلے خلیفہ علی ہیں، تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا فصل خلیفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بیٹھ کے بات کرو، سامنے آؤ، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے جو چلمن سے لگے بیٹھے، یہ ہے بلا فصل کا معنی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اس لیے آج جو زمانے میں بولا جا رہا ہے خلیفہ اول بلا فصل، اس لیے بولا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے رافضیوں کی طرف سے کہ حضرت علی ہی خلیفہ ہیں، رسول کے کوئی نہیں ہے۔ تو رسول کے بعد نہ علی ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، بلا فصل خلیفہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اس لیے یہ اصطلاح دی گئی ہے کہ خلیفہ بلا فصل جو یہاں پہ لکھا گیا تو لوگوں کو بے چینی ہو گئی بلا فصل سے۔ تو بلا فصل سمجھو پہلے کئی کو بولا گیا، اس لیے بولا گیا کیونکہ آج دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی سنی نہ اہل بیت کا انکار کرتا نہ صحابہ کا انکار کرتا۔ اگر سنی ہے تو بے شک، کوئی سنی نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مومن کے دل میں یہ چاروں کی محبت رہتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ وہ مومن ہوتا ہے جس کے دل میں چاروں کی محبت ہوتی ہے، اور منافق کے دل میں یہ چاروں کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ یہ ساری حدیثوں کو ایک طرف رکھ دے کے ملی جھلی جو سرکار چل رہی ہے کہ وہ کیا ہے، بہت ساری کتابوں میں الحاق ہو چکا ہے
کتاب جو ایتھینٹک ہے اس کی بات کی جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہندوستان میں جو ہے نا رافضیوں کا بول بالا تھا. اکبر کے دور سے رافضیاں گھس گئے. اکبر اعظم جو بولتے ہیں یہ اکبر اکفر تھا، انہیں اعظم میں تھا. اکفر وہ تو سمجھے کافر. کئی مسجدوں کو گرا دیا، قرآن کو جلا دیا، اور جو ہے نا دین الہی نکالا. خود کو بولے گا کہ میں خود رسول پاک ہوں اور یہ میرے جو ہے خلفاء ہیں. نو رتن کو بولا. یہ معلوم نہیں ہے شہر لوگوں کو. ہاں بیٹھیے بابا، آئیے بریانی کھلاتا ہوں اگر شروع سے بات کرنا چاہ رہے تو. سرکار صدیق اکبر سے لے کے آج تک کے علماء کی بات بتاتا ہوں تو بھی سمجھ میں آئیں گا. یہ رافضیت وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ ہمایون گیا تھا، پناہ لیا ایران میں. وہ یہ لوگ احسان کرے ایمان کو بچا کے، تو اس کے ساتھ جو ہے بحرم خان وغیرہ، یہ فضلی وغیرہ، یہ جو تھے یہ پورے رافضیہ تھے. آپ کو معلوم نہ سالوں ان کے عقیدت گل مل گئے. تو اس لیے جو اہل سنت جماعت کے علماء تھے اس دور میں جو اکبر کا مقابلہ کیے، وہ ایک کی ذات عالی تھی جس کا نام امام ربانی مجدد الفرسانی حضرت شیخ احمد سندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اگر بات پیش کرنا ہے تو مکتوبات کی بات پیش کرو آپ جنہوں نے مقابلہ کیا. واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقابلہ ان سے ہے، امام ربانی سے، باطل فرقوں کا. انہوں مقابلہ کرے، ان کی کتاب پیش کرو. مقابلہ کیا سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے صاحب رافضیوں سے. اس لیے تو قرآن تعلیم میں صحابہ کا تذکرہ کیا. سبحان. مقابلہ کیے سرکار بغداد، ان کو مقابلہ پڑا رافضیوں سے. تو انہوں نے لکھا جب مقابلہ پڑتا ہے تو بات ظاہر ہوتی ہے. پھر مقابلہ آیا تو ہر شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مقابلہ ہوا. پھر فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو مقابلہ ہوا. آپ کو یہ معلوم نہ وہ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو. تو لوگ جو چاہے بولے تو آپ قبول کرتے نہیں جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ سے پہلے سرکار کا کوئی خلیفہ نہیں ہے. اور اس پر حضرت علی کا وہ قول ہے کہ اگر مجھ کو فضیلت دیں گا حضرت ابوبکر عمر پہ تو میں 80 کوڑے لگاؤں گا. اب آپ کو کوڑے کھانے کا شوق ہے تو کھائیے. اللہ، وہ بھی شیر خدا کے، وہ بھی شیر خدا کے کوڑے. اس لیے حضور بہن سرکار نے تو صاحب لکھ دیا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا. یہ فرمان حیدر ہے. اللہ. تو چند باتیں ایسی ہیں کہ لوگ جو ہے نا جذبات میں ہم علی والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، تو اہل بیت اطہار ہی کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے کہا آپ بھی حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں، تو آپ اچھل کے بیٹھ گئے. اچھل کے بیٹھ کے کہنے لگے ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے. سبحان اللہ. تو ایسا یہ اگر میں اہل بیت کے حوالے شروع کروں گا تو پھر آپ کو کہیں بھی پڑھا نہیں ملے گی. اہل بیت کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ مت کرو. اہل بیت کے پورے عقیدے بتاؤ. ہم سے زیادہ اہل بیت کا چاہنے والا تو نہیں ہے. ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ بولتے ہیں، ہم علی علیہ السلام بولتے ہیں، ہم امام حسن علیہ السلام بولتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. بے شک. ہم کو کیا آپ سکھانے آ گئے اہل بیت کی محبت؟ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور اسی طرح صحابہ کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے اس کی ایمان نہیں ہے. بے شک. اس توازن کو برقرار رکھنا ہے. انشاءاللہ. اس توازن کو برقرار رکھنا ہے. ارے آپ سوائق مورخہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا ابو جیفہ نامی ایک شخصیت تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت علی افضل ہیں.
سرکار تو لوگ جو ہے ان کو برا بولتے تھے تو بڑے غمزدہ ہو جاتے تھے، میں علی کو افضل بولوں، لوگ میرے کو برا بول رہے ہیں، لیکن اسی دور میں تو مولا علی کو معلوم ہوا تو بلائے ہیں ابو جعفر کو، ابو نے تابعی چھوڑے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتا ہوں میں، ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے، بلا کے بولے ابو جعفر کیا غم ہے تمہیں؟ بولے یا علی میں ایسا کر رہا، لوگ میرے کو برا بول رہے ہیں، یہ غم ہے، تو سنو پتے کی بات، یاد رکھو آج سے یہ غم دور کر لو، سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہے۔ روایت پڑھے، یہ کبھی عمر میں کبھی کتابوں کو کھنگالے، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات، اور کر کے جو ہے آج پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں، تو حالت یہ ہو گئی کہ لوگ حضرت علی کو خدا بول رہے ہیں، حالت یہ ہو گئی کہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل بول رہے ہیں، حالت یہ ہو گئی ہے جذبات میں آ کے بول رہے ہیں کہ انبیاء سے زیادہ توقیر حضرت علی کی ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب اس کا رد کرنا نہیں کرنا ہے، تو اسی لیے جیسے افضلیت سیدنا صدیقہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے، بے شک یہ آج کی بیماری ہے، اکبر کے دور سے یہ ہندوستان میں بیماری شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ ایسی بولے، وہ دور میں جب حضرت علی کے ساتھ خود جو ہے نا لوگ جو ہے گھس گئے، منافقین، عبداللہ ابن سبا کی پارٹی، تو وہاں سے عبداللہ ابن سبا کی پارٹی چلتے آ رہی ہے، یہ پورے رافضیہ سبائی ہے یہ، اور وہاں جو سبائی پارٹی تھی یہ بھی حضرت علی کی فوج میں گھس گئے تھے، اور حضرت علی کو دھوکہ دینے والے یہی لوگ ہیں، حضرت علی کو چھوڑ دیے اور حضرت علی کو صلح کرنا پڑا، ورنہ حضرت علی اکیلے کافی تھے۔ تم کدھر کی بات کر رہے؟ صلح بھی کی تو حضرت علی ان کی وجہ سے کرے صلح، امام حسن علیہ السلام بھی صلح کرے تو ان کی وجہ سے کرے، اور امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے ستایا، آپ کا مسلح کھینچ لیے، آپ بیٹھے آپ کا مسلح کھینچ لیے، آپ کو برچی مارے امام حسن علیہ السلام کو، یہی لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو نہیں مان رہے۔ تو یہ ساری باتیں، آئیے بیٹھیے سکون سے، بریانی کھائیے، چائے پیجیے، پان جمائیے، کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے کتابیں کھولیے، معلوم ہوگا، تھوڑے رافضیوں کی کتابیں، تھوڑے خارجیوں کی کتابیں، تھوڑے وہ کتابیں لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے جلسے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منا رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی منکر ہو تو پھر حضرت علی مانیں گے، اور یہاں تک کہ تاریخ خلفاء میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث لائی ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ابو بکر عمر سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اٹھائیے تاریخ خلفاء پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا، جس کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے۔ ایسے عظیم عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے مانا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کا اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ بھی یہ رکھ لیجئے، یہ ٹوٹے ٹوٹے باتاں کر کے ہم بھی علی والے آپ علی والے جب ہوں گے جب ابوبکر صدیق کو افضل مانیں گے، بے شک جیسا ہم ہیں علی والے، ہاں ہم ہیں حسن والے، ہم ہیں حسین والے، ہم ہیں کربلا والے۔ اب یہ وعدہ کر کے آپ کو جذبات میں لا رہے ہیں، بھئی اہل بیت سے تو کس کو محبت نہیں رہتی، بولو آپ۔ خود سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا نا، میری اہل بیت سے زیادہ میں سرکار کی اہل بیت کو چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اور میری دولت و متاع اہل بیت پہ قربان ہے، فرمایا۔ تو ان سے زیادہ اہل بیت کا چاہنے والا انہیں ہے آج کا دور کا۔ یہ جو ہے نا پوری رافضیت تفضیلیت جو ہے، تو ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا ہو، کتاباں کرو تو بھاگ جاتی ہوں، کتابوں کی بات نہیں کر سکتے، اور علماء نے کیا لکھا اس میں نہیں کرتے۔
اب آخر میں کیا بول دیتے معلوم؟ بحث کا اہم کیا ہوتا؟ اس واسطے میں بحث نہیں کرتا کس سے بھی. آخر میں ہوتا یہ ہمارے مولا کا معاملہ ہے. جیسے یہ خود مولا کے پہنچے ہوئے مولا دنیا مار کے نکال دیں گے تمہارے کو. مولا جو ہے نا جو ماریں گے تو اس کے بعد پتا چلیں گے تم کس کے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کے ہو جاؤ. سیدنا صدیق اکبر کی وہ ذات ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے جائیں گے آپ جنت میں. سبحان اللہ. وہ سیدنا صدیق اکبر ہے جس کو سرکار نے افضل کہا. اب انہوں کیا بول رہے ہیں؟ کوئی اسی عالم کی کسی مشایخ کی ہم بات کو نہیں مانتے, ہم سرکار کی بات کو مانتے. ہاں آپ جامع مسجد افضل گنج میں آپ تشریف لائیے تو میں آیت پڑھ کے سناؤں گا. آیت میں بھی اللہ نے فضیلت بیان کی ابوبکر صدیق کی. پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کتنی آیتیں نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے. وسائی جنب ادخل لذی کس کو کہا تھا. پھر آخر میں اللہ کہا ولا سوف یرضا ان قریب اتا دعا کے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان ساری مخلوق اللہ کی رضا چاری, اللہ صدیق اکبر کی رضا چارا. سبحان اللہ. پڑھیے تو قرآن نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے, اپنے مطلب کی جہاں بات کی وہ اٹھا لیے وہاں سے اور وہ بیان کرنا شروع کر دیے. تو اس سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ اس سے حل ہوتا کہ اجماع امت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مخلوق میں افضل ہے. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آئیے آج اس سے آج کیا ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے کس کو بلایا؟ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو بلایا. مولا کو بلا کر کہا کہ اے علی جن ہاتھوں سے تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. اور پر چند چیزیں بتائی اور اس کے بعد کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھا لیا جائے تو میرے جنازوں کو یا علی سرکار کے معاوضے کے سامنے رکھ دینا اور کہنا کہ آپ کا خادم صدیق حاضر ہے. سبحان اللہ. مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت اور وصیت پر عمل کیا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کر دی تو سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے جنازہ مبارکہ کو سرکار کے معاوضے کے سامنے رکھ دیا گیا. دروازے پہ قفل تھا, کمرے پہ قفل تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ اقدس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا. جب رکھ دیا گیا تو حضرت علی نے بآواز بلند کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کے صدیق آپ کے پاس حاضر ہیں. سبحان اللہ. لاکھوں کی تعداد تھی اس میں یا رسول اللہ کہا سرکار. سبحان اللہ. تو اندر حجرے میں سے قفل خود بخود کھل گیا. حجرے میں سے اندر آواز آئی کہ محبوب کو محبوب کی طرف لاؤ, دوست کو دوست کی طرف لاؤ. سبحان اللہ. سرکار کی اجازت ہوئی تو سب سے پہلے کون ہے وہاں پہ؟ صدیق اکبر ہے نا, تو ہر جگہ اول ہے نا, تو بلا فضل ہی چلا. اب سرکار کے مزار پاک کے پاس کوئی اور مزار ہے, اب مزار ہے تو ان کی ہے بلا فضل. کیا بات. سبحان اللہ. کس کی مزار ہے؟ کس کو بول رہے ہیں گنبد خضرا؟ منکر ہی جا کے کیا سزا برس کر سکتے کی کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی ان کو. تو جو ابو بکر کا نہیں ہوتا سرکار کا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سلام بھی اس کا پورا نہیں ہوتا. اب کیا انہیں سلام عرض کریں گا سرکار کے پاس جا کے, دل میں بیچے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, جب سرکار تھوڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہوا
جب سرکار کچھ دن کے لیے تشریف نہیں لا رہے تھے تو سرکار 17 نمازیں پڑھانے تھی ابوبکر صدیق کو. مولا جی تو وہی بولے نا کہ میں کوئی سفر میں نہیں تھا، نہ کوئی میں بیمار تھا، میں موجود تھا اور ہوش و حواس تھا، میں خود ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. سبحان اللہ. پھر اب باقی کیا رہ گیا؟ اب یہ سب بات کے بات ہے، وہ ایسا ہے تو ویسا، وہ ویسا ہے تو ویسا. تو یہ تو ابوبکر حضرت علی کو بولنا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے خود فرمایا، اے علی میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں عرض کیا لیکن اللہ نے ابو بکر کو کہا ہے. واہ واہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر باتاں کر رہے بابا؟ آپ کیا معلوم ہے کدھر جذبات میں بہ رہے ہیں؟ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کر کے سرکار کو جس کو جا لے جانا ہے وہاں لے جاتے ہیں، جس کو جو دینا ہے وہ دیتے سرکار. اللہ سبحان اللہ. حضرت علی سے ہی بڑھتی ہے سرکار، میں نے عرض کیا بارگاہ الہی میں لیکن اللہ ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آگے بڑھے. اس لیے سرکار نے فرمایا میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا. حدیث پڑھ لو، حدیث پڑھنا آتا تو حدیث کی بات کرو، قرآن کی بات کرو. میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مقدم کیا ہے اور اللہ نے احسان کیا مجھ پر جو ابو بکر عمر کو پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الدین میں لکھے حضرت کی حدیث، ہاں پڑھے ہیں، الدین پڑھ لو آپ. الدین میں یہ حضرت حضور بین اللہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے. حوالہ دے رہا پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھو. ہاں اب ان بیرون کے سامنے یہ چھوٹے نالے کیا ہے جی؟ نالے بھی نہیں ہے، ایک تھی پانی پڑاتا تھا بہلاتے نہیں. ان کا کیا حساب کتاب یارو؟ بیرون کی بات کرو، عارفوں کے امام کی بات کرو. کیا بات ہے کرے تو کہ اللہ نے ابو بکر عمر کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور اللہ نے یہ احسان کیا مجھ پر کہ ابو بکر عمر کو پیدا کیا میرے لیے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ تم لوگ ابو بکر عمر کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کا ذکر کرو. یہ حدیث پاک پوری مکمل. اب آپ کدھر کی آئے بیٹھ وہ ایسا تھا، اہل بیت سے تھے، سرکار خود علی سے کہہ دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ کون سا موقع ہے جو سرکار کا ساتھ نہیں دیے؟ بتاؤ. تاریخ پڑھے، کم سے کم اردو کتاب میں پڑھ لینا تھا. ابھی گہرائی اور گہرائی سے نہیں واقف ہے تو سرکار بول رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر زمینی مخلوق سے بھی افضل ہے، آسمانی مخلوق سے بھی افضل ہے. حدیث پڑھو بابا، حدیث پڑھو، حدیث کی باتیں کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور میرے بعد اتباع کرو تو ابو بکر عمر کی کرو. اب آپ تقسیم کر لو. آپ چاہیے اب یہ اصل جھگڑا کیا ہے معلوم؟ یہ سارے لوگ علی والی علی جو بولتے نا، انہوں حضرت علی کو ولی مانتے، صدیق اکبر کو نہیں مانتے. تو یہ بات انتہائی گمراہی کی ہے. سب سے پہلے صحابہ ہی ولی ہے، یہ یقین رکھ لو آپ کو. اور صحابہ کو یہ ولیوں میں نہ کو ملاؤ. یہ اہل سنت کا یہ اجماع ہے، غوث و قطب خواجہ سے بڑھ کر مقام اس صحابی کا ہے جو ایک پل ایسا سرکار کی صحبت میں بیٹھے، جو صحابی کا مرتبہ ہے وہ غوث و خواجہ بھی وہ مرتبہ کو نہیں پا سکتے ہیں. غوث و خواجہ قطب ابدال سے بڑھ کر مرتبہ اس صحابی کا ہے جو پل بھر صحبت اختیار کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بھی ابوبکر صدیق کیا ہے؟ ابھی آپ نے سن لیا نا کہ حضرت دادا بخش نے کہا کہ تصوف کے امام ہے، صحابہ صوفیوں کے امام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وجہ سے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جملہ آپ جو سنے نا کہ میں اللہ رسول کا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ پہلا جملہ ہے تصوف کا. واہ 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 واہ. اگر کوئی اپنے کو صوفی سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اگر ابو بکر صدیق کو صوفی نہ سمجھتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہے، وہ زندیق ہے. اس لیے تو حضرت امام جعفر صادق امام باقر نے کہا جو صدیق کو صدیق نہ سمجھے وہ زندیق ہے. اب آپ اہل بیت کے گھر سے سن لیجئے، آپ کے لیے فتویٰ، ہم نہیں بول رہے، اہل بیت کے گھر والے فتویٰ دے چکے تم لوگ زندیق ہے، تمہاری کوئی بات سچی نہیں ہے. اب یہ جھوٹے کی باتیں ہمارے کو نہ سنو، سچی باتیں سنو. تو سچے لوگ سچی باتیں کرتے ہیں. تو یہ حضرت اب یہ جھگڑا یہاں یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو ولیوں میں شمار کرتے ہیں، علی کو شمار کرتے ہیں. علی قاسم الولایت ہیں، علی ولی ہیں، علی امام الاولیاء ہے، تو امام الاولیاء صدیق اکبر بھی ہے. بے شک حق ہے. سارے صحابہ کی جو امامت کرے تو صحابہ تو اولین ولی ہے نا. کیا بات ہے. امام الاولیاء ہوئے کہ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہوں پکڑ کر رکھے امام اولیاء من کنتو مولا فعلی مولا. میرے بیٹا وہاں خلافت کا اعلان نہیں ہے، وہاں ولایت کا اعلان ہے، علی تو پہلے سے ولی ہے. وہاں اعلان محبت کا ہے. سبحان اللہ. تم کدھر سے کدھر ڈانڈے ملا رہے، کدھر سے ادھر نکوچ کو بات ایک سمجھ کے کرو. اور سارے صحابہ ولی اور ولیوں کے امام صدیق اکبر. اب آپ بول رہے ہیں کہ حضرت علی کے در سے ولی بنتے، بے شک بنتے. علی سے جس کو محبت نہیں ہے ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے. ہاں علی بھی جو ہے نا پہچان ہے ایمان کی، مگر سرکار حضرت علی کو کیا فرمائے؟ تمہاری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے. ایک تم سے بے تکی محبت کرنے والے. اب کیا بول رہے؟ حضرت علی بھی افضل ہے انبیاء سے، حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، تو ایسے باتاں کر کے دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ. سرکار پہلے بتا دیے اے علی تمہاری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے. ایک گروہ جو تم سے زیادہ غلط قسم کی محبت رکھے گا، ایک گروہ جو ایسا ہوگا جو دشمنی رکھے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. تو پہلے گروہ کو رافضی بولتے ہیں، دوسرے کو خارجی بولتے ہیں. ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی، ہم سنی ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور آپ کو آسانی سمجھا دیتا ہوں. اب حضرت علی ولی بناتے نا، بناتے. اور ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا نہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سنو. نہ میں اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آج کل ایسے لوگ نکل گئے ہم علی والے ہیں، اہل بیت ہیں. سرکار جو ہے کس کو لے گئے تھے وہاں؟ جب وہ مسیح آیا تھا تو کس کو لے کے گئے تھے؟ یہ سب اشارے کیا ہے؟ یہ اہل بیت کو فضیلت تو اہل بیت کچھ ہے، لیکن جس کا مقام وہ مقام ماننا. سیدہ کا نام لے کے بولے سیدہ کو باغ دے دینا تھا. سیدہ کو صاحب حضرت ابو بکر صدیق بولے میرا مال لے لیجئے، آپ میری اجازت لے لیجئے، میرے کو لے لیجئے آپ غلامی میں. لیکن آپ کے بابا جان نے جو فیصلہ کیا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. سیدہ خاموش ہو گئے، ناراض ہی نہیں ہوئے. حضرت سیدہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیدہ ناراض ہو گئے، حضرت علی ناراض ہو گئے. ارے کاکے باتاں ہیں، جھوٹے باتاں. نہ سیدہ ناراض ہوئے، نہ ابو بکر صدیق ناراض ہوئے، بلکہ سیدہ کی نماز جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کو معلومات نہیں ہے تو بارے پیارے ہم تو اعلان کر رہے ہیں 8 روزہ. ہم تو ہر جگہ بولے پیارو، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق، صحابہ کا مقام کیا ہے بتائیں گے. اگر صحابہ میں ڈاٹ پیدا کر دیے تو نہ قرآن صحیح رہ سکتا نہ رسالہ صحیح رہ سکتی. اب آپ جتنی احادیث پڑھتی ہیں تو کس سے، اگر اہل بیت کے فضائل کے احادیث پڑھنے تو کس سے ثابت ہے وہ؟ صحابہ. پھر اب یہ مولا علی من کنتو مولا فعلی مولا، یہ کس سے بات ثابت ہے؟ صحابی سے ہے کہ کوئی اہل بیت میں سے بولا؟ بولو. صحابہ صحابہ سے ہے کہ نہیں ہے؟
फिर अगर सहाबा पे शक की नजर डाले, सहाबा को बोले कि सरकार के बाद वो मुर्तिद हो गए थे, सहाबा को बोले कि सहाबा उनका ईमान बराबर नहीं है, तो फिर ये हदीस के कुमार में मन कुन तुम्हारा फारिन अपने मजहब की बातें तो मान करे। इसलिए अगर सहाबा को नहीं माने तो ना कुरान बाकी रह सकता है, ना हदीस बाकी रह सकती है, ना इस्लाम बाकी रह सकता है, ना उसूल दीन रह सकता है, ना पर्सनल्लाह रह सकता है, कुछ भी दीन नहीं रहता। इसलिए अगर दीन की बरकरारी है तो सहाबा को मानना पड़ेगा। और सैयदना सिद्दीक अकबर का एहसान ये है दोस्तों, आज हम ये जो महफिल में बैठे ये सदका सिद्दीक अकबर का है। ना हमारे मुंह पे दाढ़ी होती, ना टोपी होती, ना ये शमले होते, ना ये शाये होते, ना ये खानका होती, ना ये मदरसे होते, ना ये कुरान पाक होती, ना हदीस पाक आती, ना ये मुस्लिम पर्सनल रहता, ना दीनी मदारिस रहते, ना ये कुरान के तर्जुमे रहते, ना ये अहले बैत के तस्करे रहते, ना करबला होता। ये सिद्दीक अकबर का करम है, सिद्दीक अकबर की जुर्रत है, सिद्दीक अकबर की हिम्मत है, सिद्दीक अकबर की बसीरत है, सिद्दीक अकबर की इदराक है कि सिद्दीक अकबर ने 2 साल में वो कारनामा अंजाम दिया कि क़यामत तक इस्लाम बरकरार रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एहसान है सिद्दीक अकबर का। इस एहसान को तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मानते हैं। खुतबा पढ़ना मौला अली का, जब विसाले मुबारक हुआ तो हजरत मौला अली रोते हुए आए, रोते हुए, और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और पहला जुमला जो कहा वो खुतबे में पढ़ रहा मौला अली के, पहला खुतबे में ये जुमला है कि आज खिलाफत नबूवत खत्म हो गई। तो फिर खिलाफत नबूवत खाली सल्तनत की थी, रूहानियत की नहीं थी क्या? ये जो तकसीम कर दिया गया है रूहानियत अलग। अगर सहाबा में रूहानियत नहीं है, सहाबा में विलायत नहीं है, तो फिर वली कोई भी नहीं है। और ये जो हजरत अली को इमाम औलिया, कासिम औलिया, विलायत के सरदार, बेशक हजरत अली है, हम तो अब से ही नहीं माने। इमाम रब्बानी तो फरमाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जो औलिया आज तक बन रहे हैं वो सब अली के फैजान से बन रहे हैं। हमारा इस पर अकीदा है। लेकिन वो अली वली बनाते हैं। वली क्या ऐसी उचट्टी नजर डाल दिए तो अब्दाल बना दे। अली वो मुकाम रखते हैं, अली के दर से विलायत मिलती है, बेशक सही है, मगर बोलो सहाबी को कौन बनाता? अली की नजर से वली बनते हैं, मुस्तफा की नजर से वली और सहाबी बनते हैं। तो अब बोलो मुस्तफा ने इनको सहाबी बनाया है, इसलिए वलियों से ज्यादा मुकाम सहाबा का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौस और ख्वाजा से ज्यादा मुकाम सहाबा का है। वो भी एक पल बैठे, अरे मियाँ बड़े शौक से मौलाना रूम के अशार पढ़ते ना, एक साथ सोबते बाउलिया, एक साथ सोबते बाउलिया, याद है? याद रखना, एक साथ सोबते बाउलिया, बेतरस 7 साल ताहत बेरिया। क्या बोल रहे? सुने नजीब मियाँ, सुनो गौर से, ऐसी बातें सुनने में नहीं मिलती। ये फैजान है बैरून सरकार का। हाँ, इसलिए आपको बोल रहा हूं मैं। ये आप मौलाना रूम के शेर पढ़ते, आपको समझ में नहीं आया अब तक, खाली शेर पढ़ते जा रहे। जब औलिया का जिक्र आया, एक साथ सोबते का औलिया, बेतरस 7 साल ताहत बेरिया। क्या मतलब? एक पल से भी कम साथ, इतना सानिया। अगर वली की सोबत में बैठे तो मौलाना फरमा रहे हैं कि 100 साल बेरिया इबादत से बढ़कर है। अब और तरफ बात है, सुनना चाहते हैं? अब रावजियत को हटा रहा हूं मैं आपके सीनों से, अब तफजीलियत को निकाल रहा हूं आपके सीनों से, अब रावजियत को हटाओ आप। और मौलाना का अकीदा है, मौलाना रूम का, कि एक साथ सोबत औलिया की सोबत में एक साथ बैठे तो क्या हो जा रहा है?
साल की बेरिया 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। आप बोलो, अगर कोई अली की सोबत में बैठा तो वाह उसका क्या हाल होगा, और कोई सहाबी की सोबत में बैठा तो, और कोई रसूल पाक की सोबत में बैठा तो सुभान अल्लाह हाँ, समझ में आई। वलियों से बढ़कर मुकाम सहाबी का है, और एक साथ सोबत बालिया कह के और किसे जाते कह लो, पूरे लोग अभी रिकॉर्डिंग कर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में नहीं छोड़ो यार, इधर बात है रिकॉर्डिंग की, आ जाओ तो सामने आ जाओ, लोगों को बैठने को, उतने लोग तो सुनो ना, रिकॉर्डिंग में कौन देखता है कौन सीखता है, अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी बातें आपको सुनने में नहीं मिलती। आपके सामने आके जो अहले बैठे हैं हम अली वाले हैं बोल के सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी आपके जहन में डाल के चले गया तो आपका ईमान खराब हो जाएगा, खबर खराब हो जाएगी आपकी। याद रखो, ये बातें कर लिए, इधर की एक बात उधर की एक बात उधर की एक बात। सहाबी के मुकाम को समझो आप, पहले तो सिद्दीक़ अकबर समझ में आएंगे। जब वली की सोबत में एक बैठे तो बेरिया इबादत, वो भी 100 साल की, तो जो रसूल की सोबत में बैठे, और इन लोगों ने ईमान ही नहीं है कहते उनमें, ने रसूल की सोबत कुछ नहीं करती, वली की करती। इन इस बात से अली को मान रहे, बल्कि बात तो ऐसे पलीता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बजाय इधर लाने के इधर डालिए। इस बात से ये लाफजियों और तफसीलियों की सोबत में नहीं बैठना, अकीदा खराब होता। कैसा अकीदा? तो एक बुजुर्ग फरमाया, अब्दुल रहमान इब्न जामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वत में लिख रहे हैं कि एक शख्स था, उन्हें बोले कि एक मेरे उस्ताद थे, मैं उनके में जाता था तो उन्होंने जो है था इसी तरह के करते थे, अली अफजल है, हज़रत अबू बकर उमर को बुरा बोलते थे, उनकी सोबत में बैठता था। सोबत में बैठने के असर ये हुआ तो जब मरने का वक्त आया तो कलमा ही नहीं निकला। हाँ। और एक बुजुर्ग का वाक़या लिखते हैं कि एक बुजुर्ग तिजारत शाम को गए तो वहां एक इमाम को देखे, उन्हें नमाज पढ़ के हज़रत अबू बकर उमर पे बदुआ करा, उन चले गए। फिर दूसरे साल आए तो वो इमाम हज़रत अबू बकर उमर के लिए दुआ कर रहा, तो वो वहां के लोगों को बोले, इससे पहले इमाम साहब जो है हज़रत अबू बकर उमर को बदुआ करते थे, तो बोले वो साबिक़ा इमाम को देखते क्या? बोले उन्होंने सुनो देखते क्या? वो साबिक़ा इमाम को रहो देखता हूँ, जाके देखो कुत्ता है वहां। वो इमाम कुत्ता बन गया, इबरत का निशान बन गया, जो अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखता है। अब तुम क्या अली वाले बोल रहे, क्या अहले बैत बोल रहे? अबू बकर उमर से जो बुग़्ज़ रखे, और मजे की बात सुनाओ, उसमें शवाहिद नबुव्वत की सुनाओ। जब लोग सफर कर रहे थे वो बताए, अब्दुल रहमान ने जामी लिखे सारे वाक़या, शेखैन से बुग़्ज़ रखने से क्या होता। तो एक कूफी भी उनके साथ था, वो हज़रत अबू उमर को बुरा बोल रहा था। लोग बोले नहीं बोलना, हज़रत अबू उमर का कितना बड़ा मुकाम है, सरकार के बाद तो वही तो है जिन्होंने इस्लाम को सहारा दिया। सुन लो आप लोग, अब ऐसी ऐसी सोबतों में बैठेंगे आप लोग, इनके एतकाद उनका एतकाद तो आजकल किसी का भी एतकाद सही नहीं है, एतकाद सही हमारा है, सीधी बात बोल रहे हो। आप ये सुन लीजिए, एतकाद छोड़कर अगर हैदराबाद में चंद खानका है, उस खानका में बड़ी खानका बैरून की वही एतकाद बचा हुआ है, बाकी तो शाना उड़ के निकल गए दौरे पे, हम अली वाले हैं। हमारा और अली का मामला है, इनके साथ खेलते थे ज्यादा मामला है इनका। कहेगा मामला, मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। अब मामला हमला कह नहीं, ये बातों में नको जान, उनका क्या मामला, बावजूद की खबर नहीं है, मामला कहते हैं जिसे। तो वो साहब उसको बोले कि नको, तो फिर एक मुकाम पे ठहरे, वो लोग फजर की नमाज के लिए उठे, लोग वजू करे, उसको भी उठाए, उठा चौंक के उठा, उनके बोला फजर का वक्त, ऐसे वक्त उठा, क्या हुआ? तो सरकार दो आलम साहब उसके सराहने खड़े रह के बोले, तू मेरे महबूबों को बुरा बोलता, तेरी सूरत मस्त हो जाएगी। बोल इन्हें उड़ गया, बोले चल वजू कर ले, खाब की बात में वजू कर ले। जैसे वजू को करा, उसके जो
नाखून सुअर के हो गए, उसका पैर सुअर का हो गया, ऐसा होते होते पूरा सुअर बन गया। उसको ना बंदी है, बन गया तो वो सुअरों का झूठा वहां जाके मिल गया होगा। ये पढ़ लो शवाहिद नबूवत में, जरा आपको बोलो हमारे को इधर के बात उधर के बात, वो ऐसा थे तो ऐसा था, वो छुपी छुपी बात ना करो, डंके की चोट पे बोलो हम जैसा बोल रहे। इधर छुपा के लिफाफों में नको बोलो, लिफाफे के अंदर क्या है वो बताओ। तो लिफाफे की अंदर की बात यह है कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है, यही मानना। इधर की बात हम अली वाले हैं, हजरत अली खुद बोलती है कि मैं अफजल मानता हूं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को। अब बात कहीं को करने को निकालने कहीं को, अहले बद घर वाले अलग, ये लोगों के अकीदे इतने खराब है भाई, बोलने को सामने ऐसा बोलते। इन्हों तो जो है ना सरकार के अज़वाज को नहीं मानते, जिसकी पाकी में कुरान नाजिल हुआ उनको आज भी ताना देते हैं, और सरकार ने उनके मुताबिक बता दिया ये ताना देंगे, ये जहन्नुमी होंगे। सहाबा पे जो ताना करा वो जहन्नुमी, अज़वाज मुतहहरात पे जो ताना करा वो जहन्नुमी। ये है, इसलिए तौबा कर लो अगर ऐसे ख्यालात हैं तो हम इन ख्यालात को दूर करने के लिए ये 8 रोजा जलसे रखना नहीं रखना, लोगों को बताना नहीं बताना। इसलिए मैं किसी को बुलाना छोड़ दिया, सबके ऐसे ख्यालात है, छुपे एक अंदर है, जज्बात में जा रहे हैं भाई, हमसे बैठो, यहाँ जज्बात नहीं देखे जाते, अकीदा देखा जाता। जज्बात में तो हम भी मौला के चाहने वाले हैं, हमको भी जज्बा है मौला से, हम भी मौला की मोहब्बत को ईमान समझते हैं, मगर मौला जो करे वो करो। हाँ। मौला की मोहब्बत रखना है तो अबू बकर सिद्दीक, उमर, हजरत उस्मान गनी की भी मोहब्बत दिल में बसाना। मौला का बुग़्ज़ रखते सिद्दीक अकबर को नहीं बोलना, सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ रखते मौला को नहीं बोलना। ये मोमिन होने की अलामत है। बड़े नाजुक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के आप एक एक मुकाम को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए नहीं, ईमान का इजहार करे बाबा। जैसा सरकार दो आलम पैदाइशी नबी है ना, नबी बनकर आए ना, तो हजरत अबू बकर भी मोमिन बन के आए, सिद्दीक बन के आए, और हजरत अली भी मोमिन बन के आए, हजरत अली भी मोमिन बन के आए। हाँ समझे। इमाम जाफर सादिक का राफ़ज़ी से मुनाज़रा हुआ, पानी पिला दिए, जितने सवाल आज कर रहे ना वो राफ़ज़ी भी इमाम जाफर सादिक से करा था। किसी मौके पे सुन लेना हमारे से, जितने सवाल आज कर रहे ना कि हजरत अली जो है ना, हजरत अली आंख खोले तो सरकार को देखे, तो हजरत अली तो शिरक करने का सवाल पैदा कहाँ होता। तो राफ़ज़ी बोला कि अबू बकर सिद्दीक, जैसा अभी आप सुने, तो अबू बकर सिद्दीक का भी यही मामला था, कभी बुत के आगे नहीं झुके। अरे हजरत अली पैदा होके आंख देखे, हजरत अली कितने थे, 9 साल के थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो भी अब सरकार की उम्र 25 साल में ऐलान करे, तो हजरत उमर की 23 साल उम्र थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की 23 साल की उम्र थी। अब बोलो कौन बालक थे। अब तुम हजरत अली को हर बात में ला रहे। अब हजरत अली पले उनके पास तो क्या लाके देते थे, सिद्दीक के लाने को अल्लाह ने पसंद किया है। हजरत अली का था क्या, वो तो रसूलुल्लाह पालते थे उनको। सिद्दीक अकबर आजकल के अरब पति थे, अरब। खाली हजरत बिलाल को जो खरीदा ना, वो मिसाल नहीं दे सकते आज तक। तुम क्या सिद्दीक अकबर के मुकाबले में ला रहे। हजरत बिलाल को खरीदने गए, उमैया बिन खलफ बोला ये क्या मोटे होटो वाला काला, इसको तो बात करना सही नहीं आता, तुम इसको पसंद कर रहे। तो बोले वो बात करने से एक ही बात नहीं है, ये बात ही कुछ और है। बोले क्या दे बोला, तो उसने पहले तो कहा कि 5000, उसके बाद बोला नहीं 5000 दीनार, फिर उसके बाद बोला नहीं, जब देखा खाए तो बोला 10,000, उसके बाद 20,000। सिद्दीक अकबर बोले ले ले। उसके बाद और एक शर्त रखा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के गुलाम बड़ा अक्लमंद था। वो गुलाम क्या था, उन्हें भी खुद एक मालिक था, उसके अंदर सैकड़ों बकरियां थे, सैकड़ों गायां थे, जिरात करता था, उसके भी कई गुलाम थे।
ऐसा बड़ा गुलाम और गोरा चट्टा अकलमंद गुलाम था, उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले ईमान ला ले, ईमान ला ले, ईमान ला, नहीं लाया हमें। तो उसने कहा, उसने उमर बिन खलफ ने कहा वो गुलाम भी दे देना मुझे, इतने रुपए देना, गुलाम दे देना और पूरे देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ले ले गुलाम, मगर बिलाल को छोड़ दे। इसलिए तो सरकार दो आलम ने फरमाया है अल्लाह अबू बकर पर रहम करे कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी दी, सुभान अल्लाह, सुभान उन्होंने हिजरत के लिए सामान मुहैया किया, मेरा साथ दिया हिजरत में, और उन्होंने बिलाल को आजाद करा दिया। ये सब हदीस भूल जाना, जो सरकार ने शान में बयान की भूल जाना। सरकार ने क्या कहा, हर एक का बदला मैं चुका हूं, लेकिन अबू बकर को अल्लाह बदला देने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अफजलियत है कि नहीं है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की? ये है बाबा, आप लोग समझिए, ये तफसीलियों की गोद में जाके नको बैठिए, राफजियों की गोद में मत बैठिए जाके। अब राफजियत बहुत आम हो चुकी है, ऐसे बातें बहुत सुनने के मिलेंगी कि हजरत अली वली बनाते हैं, तो मुस्तफा तो साहब बनाते हैं। तुम किधर क्या बात है? क्या है असल में, क्या है, नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है, और फिर अच्छी सोबत नहीं है। किसकी सोबत है बोले तो पैसे वालों की सोबत है, जिसका ने पैसा है उसके पीछे भागने लोग, इल्म तो नहीं है। अब इल्म जिसके पास रहना है उनके पास नहीं है, इल्म जिसके पास रहना है उनके पास इल्म नहीं है, तो दूसरों के लिए कहां से आएगा भाई? हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा, हर आदमी मान की। आप लोग गनीमत है ये महफिल में बैठे हुए हैं, वरना लोग आप बोल रहे हैं कि डोसे खाएंगे, जाएंगे इडली खाएंगे, नारी कुलचे खाएंगे, वो बिरयानी खाएंगे, कहाँ अच्छी बिरयानी मिलती वो होटल को जाएंगे, वहां जा रहे हैं। और वोट हुआ तो सियासी लीडरों को अपना इमाम मान रहे, कोई भी सियासी लीडर लंगोरे को पकड़ लेके इमाम समझ रहे उसको। अब उन्हें जो चाहे गुस्ताखियां कर रहा, तो मैं वो साहब को बोला आप लोगों की तो हालत ऐसी है, अगर उन्हें पूजा भी करा तो बोलिए कोई मसलहत होगी वजह। आपका तो ईमान इतना खराब हो गया है। नहीं बोल रहे मसलहत होंगी कहते, मैं बोला मसलहत क्या की, सरकार की गुस्ताखी मसलहत है। मैं बोला आप लोगों की तो हालत ऐसी हो गई है, आपका ईमान का, अब खुदा हाफिज अल्लाह ईमान बचाए हमारा तुम्हारा, कि अगर उन्हें जाके पूजा करा, नारियल फोड़ा भी, तो इसमें भी कोई मसलहत होंगी? मैं बोला लानत होगी तुम्हारे पे, मसलहत कहीं किए। ये हाल हो गया है दीन का, दीन को समझने के तैयार नहीं है। खाली नमाज़ पढ़े तो क्या होता, ना नमाज काम आती, ना रोजा काम आता, ना हज काम आता, ना ज़कात काम आती, ना कुरान पढ़ना काम आता। काम आती है तो सरकार की मोहब्बत काम आती है, और सरकार की मोहब्बत की बुनियाद सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो सरकार ने अहले बैत से भी कहा कि अहले बैत की, जैसा अभी वो फरमा के गए ना, अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, उसी तरह सहाबा की मोहब्बत भी वाजिब है। समझे? सहाबा की भी मोहब्बत वाजिब है, आप ये मत समझो। आप एक अहले बैत को ले लिए, सहाबा वजनदार बात करो। सहाबा की भी सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मेरी खातिर मोहब्बत रखो, और सहाबा से भी ये कहा कि मेरी खातिर मेरे सहाबा से मोहब्बत करो। अहले बैत को कहा कि उनसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है, उनको इज़ा देना, मुझे इज़ा देना है, तकलीफ देना है, और मुझे तकलीफ देना अल्लाह से दे। और सहाबा की भी कहा सहाबा से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना है, सहाबी को तकलीफ देना, मुझको तकलीफ देना है, और जो मुझे तकलीफ देगा वो अल्लाह को तकलीफ देगा। ये बैलेंस है सरकार के पास। वो तो बयान नहीं करती, एक तरफ की हदीस बयान करते, दूसरी की तरफ नहीं करते। इसलिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर उमर से ऐसी मोहब्बत करो जैसे कलमे से मोहब्बत करते हैं। क्या है भाई, आप देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की शान और अजमत क्या है, कितनी बुलंद है। आप बोल रहे वो ऐसा है, वैसा है, वो है। अरे बाबा ये सब बातें रख लो, अकल की बात करो, कुरान और हदीस की बात करो। ना कुरान पढ़ना आता, ना हदीस पढ़ना आता, निकल गए दौरे पे तो होता क्या? देखिए हजरत अली खुद फरमा रहे हैं लोगों के दरमियान में अपनी खिलाफत के दौर में,
حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں نہیں بول رہے ہیں، حضرت عمر کی خلافت میں نہیں بول رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں نہیں. جب وہ خلیفہ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق، تو ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ اجب الناس کون ہے، یعنی سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ خلافت ان کی چل رہی، حکومت ان کی ہے، سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی. لوگوں سے پوچھ رہے تو لوگ وہی جواب دیں گے کہ آپ بہادر ہیں. لوگ یہی جواب دیے کہ یا علی مرتضی آپ بہادر ہیں. تو آپ بولے میں تو اپنے مدد مقابل سے لڑتا ہوں، میں بہادر کا ہوں. اب بتاؤ اجب الناس کون ہے؟ جو درے خیبر کو اٹھاتی ہے انہوں پوچھ رہے آپ بہادر کون ہے؟ واہ واہ. سوچو نا یار، وہ حدیثہ پڑھ کے خالی پڑھ لیے حدیث ہے، وہی تم جو پڑھے وہ حدیثہ نکال کے پڑھا تمہیں کہتا ہوں میں. حضرت علی ہے فرما رہے ہیں کیا ہے؟ تو لوگ بولے حضور آپ ہی بولیے، ہماری نظر میں آپ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر ہیں. بھائی یہ خلافت امامت چپ نہیں ملی حضرت علی کو. انسانوں میں زیادہ عالم ابو بکر صدیق ہے، قرآن کے حافظ ابو بکر صدیق ہے، شقی ابو بکر صدیق ہے، بصیرت و ادراک رکھنے والے ابو بکر صدیق ہے، سرکار کے مزاج سمجھنے والے ابو بکر صدیق ہے، سرکار کی نگرانی کرنے والے ابو بکر صدیق ہے، سرکار پہ جانشاری کرنے والے ابو بکر صدیق ہے. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے، اس لیے تو پہلے خلیفہ ہے بلا فصل ہے. نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت. علی کا پہلا ہم سفر ابو بکر، علی کا پہلا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. نعرہ صداقت، نعرہ صداقت. یہ اور خود وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کو کعبے کے سامنے کافرین دہشت گردوں نے گھیر لیا. اب سنا یہ واقعہ، پورے دہشت گرد مل کے گھیر لیے سرکار کو، سرکار کی چادر کو کھینچ رہے ہیں، سرکار کو کھینچ رہے ہیں. ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی فرماتے ہیں، اور مولا علی کی عمر کیا ہے؟ 9 سال. اور مولا علی اس میں گھسیں گے، پورا مجمع کافروں کا، شریر لوگوں کا. مولا علی ابھی تو جوان نہیں ہوئے، 9 سال کی عمر، اور پورے سرکار کو حضرت ابو بکر صدیق تنہا تھے صرف جوان مردوں میں. سرکار کو گھیر لیے، سرکار کو تکلیفیں دینے لگے. بھائی یہ اسلام چھپنے پہلا، سرکار نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہے. اب سنو یہاں پر حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، نہ ان کی دہشت گردی دیکھی، نہ ان کی بدمعاشی دیکھی، نہ ان کے ہتھیاروں کو دیکھا. بے ساختہ سرکار کے قریب چلے گئے. روایت میں آیا ہے جس کو حضرت امام جعفر صادق نے بھی بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پیر چلا رہے تھے، کسی کو ڈھکر رہے تھے مٹھیاں بنا کے، اور پیروں سے کسی کو ڈھکر رہے تھے. منظر پیش کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ایسا مٹھیوں سے ایسا گھوسے مار مار کے ان کو ڈھکر رہے تھے، اور پیر بھی چلا رہے تھے، پیروں سے بھی الگ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کیا تم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہو کہ انہوں نے وحدہ لا شریک کی بات کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے. لوگوں ہٹو تنہا. یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی فرما رہے ہیں. یہ مولا کی روایت بیان کروں میں آپ کو، سیدنا علی مرتضی. یہ بھی تو پڑھو نا روایت اس دلیری کے ساتھ. بولو کتنے بڑے پہرے دار ہیں رسول کے. آج لاکھوں اربوں اگر گستاخوں کو جواب دیتے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا انداز ہے. یہ نہیں دیکھیں گے وہاں مجموعہ ہے یا 2 آدمی رہے تو وہ 2 آدمی تھے میں ایک ہوں، یہ نہیں دیکھا جاتا عشق میں. عشق اس کو کہتے ہیں. ہزاروں سرکار کے نگہبان ابو بکر صدیق، لاکھوں اربوں سرکار پہ قربان ہو گئے. کیا لوگ بولے انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے. صدیق اکبر کو دیکھو کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تنہا ہے، پورا کفر کا عالم ہے، ہتھیار سے لیس ہیں وہ لوگ، اور کوئی قریب جانے کو تیار نہیں ہے. ایسے موقع پر جو سرکار کے قریب پہنچے ہیں تو بتاؤ سرکار کی کیسی مدد
सरकार पर कैसी जानिसारी की है, ये मिसाल दे सकता कोई? दे सकता? कि ऐसे वक्त में जबकि कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कुफ्र अपनी बात पर है, कुफ्र अपने अंदाज में है, तन्हा जात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, ऐसे हजारों सरकारें द्वारों पे कुर्बान होने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के राह पे चलने वाले हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो इश्क बताया और हमको ये सिखा दिया कि जब सरकार पे बात आई तो किसी की ताकत को ना देखो, किसी की कुव्वत को ना देखो, किसी के मर्तबे को मत देखो, किसी की शोहरत को मत देखो, किसी की ऊंचाई को मत देखो, किसी के पैसे को मत देखो, बगैर के सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा करके उसको जवाब दो ताकि जान भी चले जाए। ये है इस्लाम। बहुत ऐसा बचता नहीं, मेरी जान है, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, उन इतने बड़े हैं, कुछ भी नहीं बड़े हैं, आप घुस जाओ फिर क्या होता देखो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये रास्ता अता फरमाया। अरे क्या आप लोग नाक पढ़ते, क्या मनक़बत पढ़ते, क्या बयान करते, क्या करते, पर ये इश्क सीखो। क्या दीन की बातें करते, क्या पर्सनल की बात करते, क्या शरीयत की बात करते, क्या मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते, सरकार की शान में गुस्ताखियां हो रहे हैं, मसले है तो कहते उन्हें दहशतगर्द बोल दिया और कानून बैठे मसले है तो कहते लानती है बोलने वाला और सुनने वाले भी लानती है। तौबा करो। और कहते कि उसका साथ दे रहे हैं, दिखता रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। उस वक्त मुसलमान छुपे छुपे रहते थे, मगर अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने इस दुनिया से चले जाने की परवाह नहीं की। इश्क़ मुस्तफा का वो जज्बा बताया कि ऐसी निगहबानी करने वाला, ऐसे सरकोर पर निशान होने वाली जात, वो तन्हा जात थी अबू बकर सिद्दीक़ की। अब बोलो अबू बकर सिद्दीक़ अफजल है कि नहीं है? ऐसे आलम में जाके घूसे मारे, लात मारे, यहाँ चार आदमी चलो जाके बात करेंगे, वो तो नहीं उन्होंने ऐसे है। अरे कैसा है, गल्ला पकड़ लेना आप। अगर आप में जज्बा है तो ये जज्बा दिलाने के लिए ये महफिलें सजाई जाती है। खाली बैठ के नमाज पढ़ो, रोजा रहो, वो करो, ये नहीं है। नमाज बाद में, पहले इश्क़ मुस्तफा। और ये इश्क़ मुस्तफा है तो किसी को नहीं देखना, ना बाप को ना माँ को, ना ये साढ़े लीडर तो छोड़ो, ये तो दुनियादार कुत्ते हैं। इनके पास जा रहे लोग समझ रहे कि हमारा दीन संवरेगा। आप दोज़ख में जा रहे हैं, आप राफजियों को लेके चले जा रहा, उन्हें खारिजियों को लेके चले जा रहा, वहाबियों को लेके चले जा रहा, तो आप अपने आखिरत खराब करेंगे? बोलिए आप, आखिरत की फिक्र है कि नहीं है? अगर अबू बकर सिद्दीक़ का दामन थामेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको यकीन नहीं है सहाबा पे, और लोग अभी आपको यकीन दिलाना नहीं चाहते। तन्हा जात है अबू बकर सिद्दीक़। तसव्वुर लाओ आपको कि सरकार दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तन्हा अबू बकर सिद्दीक़ कैसा चले गए? क्या उनको अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या उनको बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनकी तिजारत है? आप क्या तिजारत करते हैं? जो खालिद की ठोकर से धुआं उठता ना, उसकी भी तिजारत आप करना नहीं है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े ताजर थे, इतने बड़े दौलतमंद थे कि आज ये पूरे लीडरों को खरीद सकते थे, उनको ठोकर मार के गुलामों के जैसा काम दे सकते थे वो। अरे क्या है तुम्हारे के लिए दौलत है? कहीं की दौलत? इनसे हम घबराते, इनकी दौलत देख के, इनकी शोहरत देख के। इनको क्या है और कैसी शोहरत थी? अंसाब के इल्म से वाकिफ थे, हर कोई आपके पास इल्म लेने के लिए आता था, आप फैसला करते थे, चीफ जस्टिस थे अबू बकर सिद्दीक़, कोई मामूली शान के आदमी नहीं थे। अरब में एक धूम थी और आपके पास 40,000 दिनार थे जब इस्लाम आप जमा थे। तिजारत के तो अलग है, तिजारत का जो सामान चलता था अरब में, ऐसी तिजारत कोई नहीं कर सकता था। इसे तो उमर बिन खलफ हंसा, कहा कि आप जैसा ताजर ये मामूली गुलाम को खरीदने के लिए आ गया, बड़ा ताजुब की बात है। तू ताजुब मत कर, ये गुलाम नहीं है, ये आका का गुलाम है। ये जज्बा इश्क कहाँ मिला? ये जज्बा इश्क कहाँ से आता है? ऐसी बातें सुनने से आता है। किताबें पढ़ो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत की, किताबें पढ़ो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इश्क की किताबें पढ़ो। पढ़ना ही नहीं आता, नाम लिखना ही नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर लिख के बताओ पूरे महफिल में, नाम लिखना नहीं आता। जाहिल किस्म के लोग, जाहिलों को अपना इमाम बनाए हुए हैं। जाहिल किस्म के लोग जिनको पढ़ना नहीं आता, पान पे चुन्ना लगाना नहीं आता, उनकी तारीफ कर रहा उसकी।
ایسے جاہل. اور پڑھے لکھوں کا تو جو کوئی کتاب پڑھیں گے, کوئی اچھے جلسوں میں بیٹھیں گے, کوئی دین کی بات سیکھیں گے نہیں. بس اگر یہ باتیں سیکھیں گے تو آپ اپنے ایمان کو سنوار سکیں گے, آپ اپنے عقیدہ کو بہتر کریں گے, آپ کی خبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا. یہ ہے عشق. یہ باتیں سن گے نہیں تو نہیں انہیں ایسا بول رہا تھا. آپ کیا بول رہے تھے؟ آپ کچھ بھی نہیں بولتے. نہیں وہ لوگ 10 آدمی تھے. ارے 10 تھے تو تم اکیلے کافی تھے اگر عشق مصطفیٰ لے کے نکل جاتے تو. تنہا اتنی پبلک میں حضرت ابوبکر صدیق گئے, گھوسے مارے, لاتا مارے, ان کو ڈھکلے, آخر میں پورے لوگوں نے حملہ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق کو. اور اتنا مارا کہ بے دم ہو گئے. روایت میں آیا کہ ناک کا رخسار نظر نہیں آ رہے تھے. یہ رخسار بتائیے, گلے اور ناک چپک گئی, گلے اور رخسار ایک ہو گئے. اتنا مارا. کھاتے تم مار؟ ہاں, جلسہ ہوا تو پوچھتے کیا پکا رہے, کھانا ہے کہ نہیں ہے, تو جلسے میں آتے ہیں. ہمارا آنے نہیں تم جاؤ. جا کے ایک معاملی اور ڈالنے کے لیے لائن میں ٹھہر کے ڈالتے, اس کی چمچہ گیری کرتے. اور صدیق اکبر کے لیے نہیں. کیا ایمان ہے؟ ایمان کو درست کر لو. لعنتی ہے لوگ, لعنتی اچھا سے لعنت برستے جا رہی ہے اور لعنت برستے رہیں گی. اور صدیق اکبر کو دیکھو, تنہا گھسے, اتنا مار کھایا اور آپ کے رخسار اور ناک ایک ہو گئی. روایتوں میں آیا اتنے زخمی ہو گئے, بے دم ہو گئے. اب معلوم کفار سمجھے کہ اب ان کا اس دنیا سے چلے جائیں گے, چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ کے خاندان والوں نے اٹھا کے لایا. اب اس کے بعد افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ آئے, چائے لائے. تو پھر حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ حضرت علی منظر دیکھ رہے تھے. روایت تو ہمیش کرے. جی اس لیے تو ارجح الناس کہا. یہ حضرت علی نے کہا ان کو, نے شجاعوں کے بھی شجاع ہے ابوبکر صدیق. بھائی اس نظر سے بھی دیکھو کبھی. روایت ایسے یوں پڑھ لے کر رکھ دیتے, روایت یوں پڑھ لے کر رکھ دیتے, رکھ دے کے پڑھ لے. غور کرو اس میں کتنی باتیں کھل کے آتی, کتنا جذبہ ہمارے کو بیدار ہوتا ہمارے ذہن میں. کیسی ہم تو دیکھنے, ہم ایمان کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں بابا. ہم بولے پیسہ ہونا, بلڈنگ ہونا, اور ہمارے کو جو کار اچھی ہونا, اور ہم بڑھ جانا دولت مند, اور کسی لیڈر کی چمچہ گیری کرنا, اس کے نعرے پکڑ کے پھرنا. بس یہی بات سمجھ رہے. آخرت تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ, دوزخ میں جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے سیدھا چاہیے کہ ابوبکر صدیق کا دامن پکڑ لیں. سبحان اللہ. اگر آخرت بہتر کرنا ہے. یہ بہت ہے دولت ایک دن ختم ہے, مر جائیں. کرونا سے کتنے لوگ مر گئے, دولت لے کے گئے. بولو دولت بچا سکی ان کو. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا, پوچھو ان سے کتنے مر گئے. بچا سکی دولت؟ دولت نہیں بچاتی, سرکار کی محبت بچاتی. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت بتاتی, اولیاء اللہ کی محبت بتاتی. وہی ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جا رہا ہے. سب سے مل کے رہو, کلمے کی بنیاد پر. ایک لعنت ہے بولنے والا, کلمے کی بنیاد پہ ایک کیسا ہوتا ہے, ابوبکر صدیق کی گستاخی کر رہا, حضرت علی کی گستاخی کر رہا, امام حسین کی گستاخی کر رہا, اس کا کلمہ ہی نہیں رہا. سوائے اہل سنت جماعت, وہ بھی اہل سنت کون, ایسا نامہ نہیں. جو صدیق اکبر کو افضل مانے وہ ہے سنی. جو امام حسین کو حق پہ سمجھے وہ سنی. جو یہاں غوث اعظم کو حق پہ سمجھے وہ سنی. ایسا نہیں جو درگاہ کو جا کے چومے وہ سنی. ایکٹنگ کی درگاہ میں جا رہے ہیں درگاہ میں, ادھر ادھر بھی جانا نہیں, صحیح عقیدے سے جانا. سبحان اللہ. آج کل منما ہو جا رہا درگاہوں میں بھی. وہ درگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی جا رہے, فیشن کی گیارہویں ہو رہی, فیشن کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں. نہیں, عقیدہ سیکھو. ایسی محفلیں میں آئیں گے تو عقیدہ بنے گا. آپ لاکھ گیارہویں کریں تو کچھ نہیں ہوتا. انہیں غوث اعظم کو بول رہا یا غوث کا نام شرک ہے, آپ جواب نہیں دیتے. نہیں, انہیں بولتے رہتا. کیسا بولتا, منہ توڑ دینا. ہاں, انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو بول رہا, کیسا سنتے آپ, منہ توڑ دینا, نہیں تو وہاں تو اٹھ کے آ جانا. پھر سے دوستی بھی, اس کو چائے پلاتے. برا کس کو بولتے, ہم کو بولتے, اور انہوں کو سخت بولتے, انہوں ان کے خلاف بولتے, ہم بولتے ہم رسول کے مخالفین کے خلاف بولیں گے. آپ کیا ہے, بولیے نا. ارے منہ سے بھی نہیں بول سکتے. سیدنا صدیق اکبر تو مجمع میں گھس گئے نا. اب جا کے ان کے پیچھے نمازاں پڑھتے آپ لوگ, جا کے جو ہے ان کے جلسے اٹینڈ کرتے, ان کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے. ہماری جوتی کی نوک پہ ایسے عالمان.
ایک معاملی اپنی ہے سڑک پہ ادھر ادھر پھرنے والا ہے، اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. صدیق اکبر کو افضل سمجھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. غوث اعظم کو یا غوث کہہ کے پکارتا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. یہ ہے. اس لیے دوستو آ جاؤ اور ایمان کی طرف. سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا ایمان کیسا رکھنا چاہیے. مجمع کو نہیں دیکھنا، دولت کو نہیں دیکھنا، شہرت کو نہیں دیکھنا، مرتبے کو نہیں دیکھنا، دیکھنا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا، ان کی طرف نظر ڈال کے دیکھنا. تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اتنے بے ہوش ہو گئے، نیم جا ہو گئے، اٹھا کر لائے گھر پہ. جب گھر پہ لائے اٹھا کر تو بہت رات ہو گئی. رات کے بعد ہوش آیا، آنکھ کھولے. آنکھ کھولے تو پہلا جملہ کیا ہے؟ یہ نہیں بولے میرے کو یہاں تکلیف ہو رہی، میرے کو یہاں درد ہو رہا، نہیں تو چیخا مارتے رہتا. آنکھ کا تو مارنے سے پہلے چیخا مارتا. اتنا مار کھا کے بھی کچھ بھی نہیں بول رہے. سرکار کیا پوچھ رہے ہیں؟ بول رہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. یہ عشق پیدا کر رہا، وہ سڑوں کا عشق لے کے پھر رہے، کیا کام آئیں گا دوزخ کے سوا. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کس کی خاطر گھسے تھے؟ سرکار. تصور کیا تھا؟ سرکار. پھر مار کھائے گئے کچھ سرکار، بے ہوش ہوئے سرکار، ہوش آیا سرکار. یہ ہے. اب انہوں تو لکھ لیا ہے اور ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھے آپ کہ نماز میں سرکار کا تصور نہیں آنا. استغفراللہ معاذ اللہ. اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں. پھر جا رہے ہیں، ان کو موقع دے رہے، کلمے کی بنیاد پر ایک بولے سڑے دوزخ میں جائیں گے. ہاں کیسا کلمے کی بنیاد پہ ہوتے؟ انہیں بولا سرکار کا تصور نماز میں نہیں آنا، نماز نہیں ہوتی بول رہا. اور یہاں دیکھو کس کا تصور ہے؟ ابوبکر صدیق کو. گئے بھی سرکار کے لیے، مار بھی کھائے سرکار کے لیے، بے ہوش بھی ہو سرکار کے لیے، آنکھ کھلی تو سرکار کو پوچھ رہے. کیسا تصور جمع تھا. اس لیے سنی کا تصور یہ ہے کہ جب نماز میں سلام بھیجا جاتا ہے تو ہم سرکار کا تصور کرتے ہیں. یہ ابھی کاشی کے کچھ پڑھنا ہے نا، لکھنا ہے، چمچہ گیری کرنا ہے، پیسے والوں کی غلامی کرنا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہے. سمجھنا پیسہ کمائے تو جنت ملتی، پیسوں سے جنت نہیں ملتی. ابوبکر صدیق کی محبت سے، غوث اعظم کی محبت سے جنت ملتی. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو میں بتا رہا تھا آپ کو، 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق جنت کے جائیں گے. 8 دروازے جنت کے، یہ بھی معلوم ہے نہیں ہے؟ یہ معلوم رکھ لو. 8 دروازے جنت کے ہیں. ہر دروازے نمازی کو نمازی کے دروازے سے پکارا جائے گا، روزے دار کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا، صدقات کے دروازے سے صدقہ دینے والے کو پکارا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو سرکار بولے ابوبکر ہو تم ہو. اور پھر ابوبکر صدیق کی شان سرکار نے فرمایا 360 خصلتیں ایسی ہے، اللہ جس سے بھلائی کرتا ہے ایک خصلت دیتا ہے. 360 360 ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اگر کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو ایک خصلت دیتا ہے اس میں سے، اور وہ جنتی ہو جاتا. ایک خصلت ملی تو جنتی. تو سرکار ابوبکر بیٹھے تھے یا رسول اللہ کسی میں 360 بھی ہے، کیا خصلت ہے؟ سبحان اللہ. تو سرکار بولے ابوبکر وہ تم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق میں 360 خصلتیں ہیں. اب بولو اللہ کتنی بھلائی کا چاہتا ہے ابوبکر صدیق کی. اب بولو افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اب بولو کتنی نیکیاں ہیں ابوبکر صدیق کے پاس. اب 8 دروازوں سے گزار نہیں، سمجھے. اور ایک بات سنا ہوں، سنتے ہے دم. اب تفصیلی تو نہیں بنی ہے نا، رافضیوں کے پاس نہیں جائیں گے نا، تفصیلیوں کے پاس نہیں جائیں گے نا، جانو میرے جانے کرنے کی بنیاد پر ایک بول کے ان کی چرچا گیری تو نہیں کریں گے نا. آپ کو تو سنا تو وعدہ کرے تو بولو، بولیے سنانا نہیں سنانا، بولیے ہاں سنیے. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، یہ بھی امام جعفر صادق کی بات ہے، میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور آپ سے مقابلہ کریں تو اس کو جواب دیے. یہ اہل بیت ہی دے سکتے، دوسرے نہیں دے سکتے.
تو انہیں رافضی بولا کہ حضرت امام حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہے، حدیث میں ہے نا بھائی. تو یہ پیش کرا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بولے، ایک مرتبہ سرکار حضرت علی کو بلا کے بولے، مفہوم ادا کر رہا ہوں میں اس کا، بلا کے بولے ابو بکر عمر بوڑھے رو جنتی رو تم کے سردار ہے. اور یہ بات تم جب تک نہیں بولنا جب تک کہ وہ زندہ، ان کو بولنا بھی نہیں تم. تو جب دونوں حضرات کا وصال ہوا تو حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی. ابھی کہاں تحقیق کی دنیا میں بابا تم لوگ. اب تم لوگ یہ سنے تو چاہتے تم لوگوں میں سنا رہا ہوں، صرف محبت رکھو، یہ سڑوں کی محبت میں مت جاؤ، نکالو دل سے اگر جنت میں جانا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا تو ابوبکر صدیق 8 دروازوں سے جائیں گے. اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوں گا کیسا جائیں گے ایک آدمی ہو کے 8 دروازوں سے. تو غوث اعظم ایک ہو کے 40 جگہ کھانا کھائے. سبحان اللہ. تو جب ولی کا یہ حال ہے تو صحابی کا کیا عالم ہوگا. غوث اعظم سے بڑھ کر مقام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سمجھے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات. ہاں اس واسطے سے بابو پپو لمو ذرا بات کرو، بات کریں گے، علم کی بات کریں گے تو پتا چلتا. دو رخیوں کے پیچھے پڑے تو سمجھ میں آتا نہیں. وہ صحیح ہے، ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں تو آپ ابو بکر والے بنو، ابو بکر والے ہیں تو علی والے بنو. تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ چھپی چھپی مت کھیل کھیلو. اب سامنے خود بخود آتے جا رہے. افضلیت کا رکھتے لوگوں حیدرآباد میں کھلبلی مچ گئی. یہ افضلیت، یہ بلا فصل کہیں کو، یہ افضلیت کہیں کو. مطلب آ کے پوچھو کہیں کو، ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے، ہم بولیں گے. دوسروں سے پوچھو تو کیا ہوگا؟ تم کو کیا معلوم؟ کیا کون سے بھی کتابوں پڑھ لیں گے؟ ہم یہ حدیث سے قرآن سے بات کریں گے. بتائیے. پھر بعد میں دیکھیں گے علماء نے کیا لکھا، پھر وہ بھی کھول کے بتائیں گے. کبھی دیکھے کتاب کی صورت میں دیکھے بڑے بڑے باتیں سن لیے ان سے بڑے باتیں. اچھے عالم کے پاس بیٹھنا، وہ سنی صحیح عقیدہ، حضرت ابوبکر صدیق کو افضل ماننے والا، امام حسن کو حق پر سمجھنے والا، یا غوث کہنے کو برکت سمجھنے والا. ایسا کرنے بیٹھو کلمے کی بنیاد پہ ایک نہیں ہو سکتے. یہ سب چھوڑو باتاں، یہ شعبدہ بازی ہے. تو اب یہ بات سنیے آپ، جب انہوں 8 دروازوں سے جائیں گے نا تو ابوبکر صدیق کیا بولے؟ جب قیامت میں میرے کو بولیں گے جنت میں جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا. اللہ بولا ابوبکر جاؤ جنت میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ میں نہیں جاتا. تو بولے کب جائیں گے؟ پورے چاہنے والوں کو لے کے جاؤں گا. یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آیا جی؟ اب کدھر جائیں گے آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہیں گے، ان کی چاہت میں رہیں گے. پھر اتوار کے دن جلسے میں آئیں گے. یہ بہت بڑا جلسہ ہے. اس میں رافضیت کا، تفضیلیت کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ جو بولتے پھر رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بولتے رافضیوں میں جا رہے ہیں، تفضیلیوں میں جا رہے ہیں، خارجیوں میں جا رہے ہیں، وہابیوں میں جا رہے ہیں، اہل حدیثوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں. آج کیا ہوگا حیدرآباد کا عالم؟ پہلے اہل حدیثوں کی مسجدہ نہیں تھی، یہ کلمے کی بنیاد بول بول کے سپورٹ کر کے یہ بدماشاں کمینے کتے یہ سپورٹ کرے. تو اب جگہ جگہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں کھڑے رہ کے ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بول رہے. اب ہم سن کے خاموش بیٹھ جانا؟ بولو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اب ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہوں جو بولتے ہیں جو منہ میں آیا بول رہے ہیں. اب ہم جو سن لینا جگہ جگہ اہل حدیثوں کی مسجد کھل گئی کیونکہ انہیں نکالا ایک شبوخہ کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے بول کے پورے اہل حدیثاں چھا گئے. نہیں تو کونے میں کام کی بیٹھے ہوئے تھے لوگ. ہر مقام پہ ہر محلے میں اہل حدیثوں کی مسجد کھلتی جا رہی اور انہوں پنگے لگا کے بیان کرے ہمارے سنیاں پو 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 کر رہے. کیونکہ سنیوں کا علم نہیں ہے، سنیوں کا تحقیق نہیں ہے، سنی اچھے عالموں کے بیٹھنے نہیں، اچھی صحبت میں جا رہے نہیں، جامع مسجد افضل میں آتے نہیں. تو پھر معلومات کہاں سے ہوں گے؟ معلومات کی جگہ آئیں گے تو معلومات ہوں گے نا.
جہاں دین صحیح سکھایا جا رہا ہے وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو معلومات ہوں گی، آپ کا عقیدہ سمجھے گا. یاد رکھیے دنیا سے جائیں گے تو نہ ہم دولت لے کے جائیں گے، نہ کسی کی محبت کام آئیں گی. یہ دنیا سے لے جانا ہے تو ایمان لے جانا ہے، اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور محبت رسول کی بنیاد ہے صحابہ اکرام کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت. یہ محبت ہے تو ہم کامیاب ہیں، نہیں ہے تو یہ جو باتیں آج کل چل رہی ہیں، تو اس لیے ہم یہ جلسے رکھ کر لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ بھائی آپ عقیدہ صحیح کر لیجیے. آپ ہمارے کو خاندان مت بتائیے، آپ ہمارے کو جو ہے اپنا علم مت بتائیے، یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ بولیے. اب اس میں تعویلات مت کیجیے، انہوں بھی افضل ہے، انہوں بھی افضل ہے، انہوں بھی افضل ہے، تو لوگوں کو کنفیوژن ہو جا کہ افضل ہے کون. سیدھا ہمارے ویسا بولو کہ سب میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. یہ ہم نے بولے، سرکار بولے، سرکار بولے کہ زمینی مخلوق میں بھی افضل ابوبکر صدیق ہے اور آسمانی مخلوق میں بھی ابوبکر صدیق افضل ہے. سمجھی ہو گئی بات. اور اللہ بھی یہی بول رہا. تو اللہ رسول کی بات مانیں گے، اب ان لوگوں کے تعویلات مانیں گے. اب آپ تعویلات کرتے بیٹھو گے، ایسا ہے تو ویسا ہے، وہ ویسا ہے تو ویسا ہے، تو تعویلوں سے کام نہیں کرتا جب حدیث موجود ہے. تعویل جب کی جاتی ہے جب کوئی بات مبہم ہو. یا مبہم ہی نہیں ہے بات، صاف سیدھا سرکار فرماتی ہے کہ میرے بعد زکوٰۃ ابو بکر کو دو. ہاں یہ صاف بات ہے. لوگ پوچھے آ کے یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم زکوٰۃ کس کو دینا، تو بولے ابو بکر کو دو. انہوں نے ملا تو کس کو دینا، عمر کو دو. اور جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی سرکار نے تو پہلا پتھر سرکار نے رکھا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کو بولے رکھو، حضرت عمر کو بولے رکھو، حضرت عثمان کو بولے رکھو، پھر فرمایا خلافت ایسی چلے گی. کھلی کھلی باتیں موجود ہے بھائی. اس کو جو ہے تعویلات کی نظر کر کے، اس کو مبہم رکھ کے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ حضرت علی افضل ہے، تو حضرت علی خود بول دیا میں افضل نہیں ہوں. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمانے آ رہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی کو ہمارے کو پھیلانا ہے.